کہ جی ہمارے تو مجلس میں ایسا کھانا ہونا چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں کہ واہ یہ کیا آپ نے کھانا دیا ہو۔ اور پڑھنے والا ایک ایسا آنا چاہیے جو کراؤڈ پلر ہو، اور وہ جو ہے بس دور دور سے جو ہے وہ کراؤڈ جمع کر، اور جو پڑھنے والے ہوں وہ بھی ایسے پڑھ رہے ہوں مجلسیں کہ جی ہم واہ واہ ہو، تاکہ جو ہوسٹ ہیں وہ خوش ہوں، اگلے جو بلانے والے ہوں گے وہ اور زیادہ ہمیں بلائیں گے، اور کون زیادہ پیسے دیتا ہے وہ اس طرف جا کے پڑھیں گے ہم۔ یہ سب چیزیں کمرشلائزیشن ہے، واضح ہے میرا خیال سے، نہیں؟ آپ کا بزنس ماڈل ہے کہ آپ نے ڈونیشنز لے کے کیا کرنا ہے، آپ ہاتھ جب پھیلاتے ڈونیشنز کے لیے تو ڈونرز کے بھی ظاہر ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو مجھے برائی جو اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس میں یہ جو آپ کی تڑپ تھی، یہ جو آپ کی پیاس تھی انلمیٹڈ کی، اس کو اصل میں آپ کو خدا کی طرف لے جانا تھا۔ فیلڈز ہیں، مثال کے طور پہ میرے کافی نزدیک جو فیلڈ ہے وہ آرٹس ہے یا کلچر، تو یا ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں، یہ اس طرح کی فیلڈ ہیں جن کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے فائنینس کے ساتھ، لیکن سوسائٹی میں کیونکہ ہر جگہ پہ اس وقت حاکمیت جو ہے وہ کمرشلائزیشن کی ہے، تو اس طرح کے نوبل فیلڈز بھی اس سے متاثر ہیں۔ تو ہم اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسے لیول آتا ہے کہ جہاں پہ کہ ایک لائن ڈرا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں تک اگر مثال کے طور پہ آبجیکٹو جو ہے وہ مٹیریل ہو کسی بھی چیز کا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مٹیریلزم یا کمرشلزم کہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایجوکیشن کو لے لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا کمرشلائز ہو گیا؟ واو، سوری فار دا لانگ انٹروڈکشن۔ جی شکریہ، نہیں اچھا آپ نے مقدمہ باندھا۔ تو میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں، اور ہم نے بھی سوچا تھا پہلے سے اس بارے میں، بہت تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ورنہ اگر تیاری ہم کریں ذرا دیکھیں کتابوں میں کیا لکھا ہے علماء نے، تو شاید کچھ الگ اور کچھ اور ڈیپتھ ہو باتوں میں، لیکن جو ایسے ہی ابھی باتیں سامنے آ رہی ہیں ذہن میں، اس میں یہ تھا کہ ایجوکیشن کو جب اسلام دیکھتا ہے تو فقہی اینگل سے اگر سامنے آئے، اور اس میں ام، اگر ہم مثلاً مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ احکام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آ، پیسے لینا اور لیتے اس کی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو جو فوراً جو ذہن میں مسلمانوں کے آتی ہے وہ چیز شراب ہے، کہ بھائی شراب کی لین دین اور خرید و فروش ممنوع ہے۔ تو تو اسی زمرے میں اور اسی کیٹیگری میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے مکاسب محرمہ، وہ آکوپیشنز، وہ خرید و فروش جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسی لسٹ میں ایک جو ایڈ کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کوئی واجب چیز کسی کو سکھا رہے ہیں، تو یہ نہ کوئی چیز ایسی جو واجب ہے، آپ کسی کو سکھا رہے ہیں نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں اور وہ واجب ہے، تو اس کے لیے آپ پیسے نہیں لے سکتے۔ تو شریعت نے اس کو کمرشلائزیشن سے باہر نکال دیا۔ پھر مثلاً اگر آپ کوئی واجب عمل خود کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھانے جاتے ہیں کہیں، آپ پیش نماز ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں پیش امام میں، تو آپ اس نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لے سکتے۔ تو کمرشلائزیشن جو ہے کچھ قیود شریعت نے خود لگائی ہیں۔ ایک تو فوراً جو ذہن میں آتے ہیں وہ چیزیں جو خود
شارع کے اور جو شریعت بنانے والا ہے خداوند متعال، اس کے جو اہداف سے ٹکراتی تھی چیزیں جیسے شراب وغیرہ ہے، اس کو اس نے ویسے ہی منع کر دیا، ربا وغیرہ ویسے منع کر دیا، تو وہاں پہ کمرشلائزیشن نہیں ہو سکتی، وہاں کیپٹلزم نہیں آ سکتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مطابق تھیں اور شریعت کے مطابق بھی تھیں اور ضروری بھی تھا، جیسے کسی کو نماز سکھانا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھانا، شاید حتیٰ کہہ سکیں اگر وہ واجب بن جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ پیسے نہیں لے سکتے، اس کو بھی جو ہے وہ اس سے کمرشلائزیشن سے باہر کر دیا۔ تو اور لیکن اس کے علاوہ جو ہے شرعی اعتبار سے اگر ہم فقہی اس سے جائیں منظر سے، تو آپ مختلف چیزوں کو پڑھانے کے پیسے لے سکتے ہیں، ان سے جو ہے وہ لین دین ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈفرینٹلی دیکھیں، اس میں بھی جو ٹریڈیشن رہا ہے، جو حتیٰ رسول اللہ کی سیرت رہی ہے، جب انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا، اور جب بھی انبیاء نے رسالت کا دعویٰ کیا تو وہ ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں، لا اسألکم علیہ اجرن، اگر میں عربک طریقوں سے کر رہا ہوں، تو وہ رسالت کی جو ہے کوئی اجر نہیں ہوتا، لوگوں کو اتنی بڑی ہدایت دینا، اتنی ان کو تعلیم دینا دین کی، اور آ، ہدایت دینا، اس اجر وہ نہیں لیتے۔ لیکن وہ بات ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے، اب ہم عام آدمی یہ لیول اچیو نہیں کر سکتا، اور یہ شاید اس کے لیے مطلوب بھی نہ ہو، بالآخر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، ایک عام آدمی کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور اس کو وہ پورا کرنا ہے، حتیٰ نبی نے بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، انہوں نے اپنی جو ازواج ہیں ان کو جو ہے وہ بالآخر ایک سسٹیننس دینی ہے، اور اپنے بچوں کو مثلا کچھ انہوں نے سسٹیننس پرووائڈ کرنی ہے، تو ایک عام آدمی نے بھی کرنی ہے۔ تو کمرشلائزیشن اگر ہم صرف یہ نام دیں کہ آپ نے لین دین کرنی ہے، خرید فروخت کرنی ہے، تو یہ تو مذموم چیز نہیں ہے، یہ ممدوح چیز ہے، یہ قابل تحسین ہے، فائدہ مند چیز ہے۔ ایک انسان کی میرے لیے یہ چیز تقریباً، یہ والی چیز جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں، یہ ایک ایک پرنسپل ٹول بن گیا ہے ابھی، یعنی میرے جہاں بھی ہوتا ہے میں اس کو واپس اس پہ لے جاتا ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ پرنسپل ٹول جہاں بھی گفتگو انسانوں کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، میں اس کی طرف پلٹتا ہوں، اور یہ جو میں نے تھیسس لکھا تھا ماسٹرز کا، اس میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ روٹ انسان کی پوری ایکٹیویٹی، اس کی جو ایک جڑ ہے، شاید وہ یہاں پر، اور سارے ہم انسانی اعمال کو اور افعال کو اس پہ پلٹا سکیں۔ تو وہ بات کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم سارے انسان جو ہے وہ ایک ان لمیٹڈ کو تلاش کر رہے ہیں، ایک ان لمیٹڈ کی تلاش میں ہیں، اور اس کو ہم سرچ کر رہے ہیں، سارے انسان ایسے ہی ہیں، یعنی یہ صرف موحد اور صرف خدائی افراد نہیں ہیں ایسے، وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آ، وہ پیسہ کما رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، اس سے بھی اگر پوچھیں کہ تم اگر ملینئر بن جاؤ تو کیا تم رک جاؤ گے اس کے بعد؟ وہ کہے گا نہیں، میں پھر چاہوں گا کہ میں 2 ملین کما سکوں، اور اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں۔ اب بلینئر بھی جو ہے وہ رکتا نہیں ہے بلین پہ، وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو جو میں اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں، آپ کی بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ کمانا ہدف بن جائے، یعنی پیسہ اس کما رہے ہیں کیونکہ پیسہ کمانا ہے، یہی آبجیکٹو ہے، اس طرح سے کیوں برا ہے، یہ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ وہی لوگ جو ہے وہ مثلاً سارے لوگ اتنے سارے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں دوسرے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو جو مجھے برائی جو اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس میں
یہ جو آپ کی تڑپ تھی، یہ جو آپ کی پیاس تھی انلمیٹڈ کی، اس کو اصل میں آپ کو خدا کی طرف لے جانا تھا، اور یہ اسی سے پوری ہونی تھی، اور ایک ایسی پیاس ہے جو اسی سے پوری ہونی ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ غلط راستے میں استعمال کیا، یا کہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو غلط طریقے سے فلفل کریں۔ اگر کسی کوئی بندہ پیاسا ہے اور اس کو پانی پینا ہے، آپ اس کو کافی دیے جائیں اور کہیں کہ ہاں تم کافی پی لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی پیتا جائے پیتا جائے پیتا جائے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ برائی یہ ہے کہ بھائی تمہارے اس وقت باڈی کو پانی کی نیڈ تھی، اور تم نے پانی پینا تھا، اور اس کی جگہ تم کافی پیے جا رہے ہو، اور تمہاری وہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح اگر ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا برائی کوئی پیسہ کما رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے، تو پرابلم شاید وہی ہے کہ یہ جو تمہاری تڑپ تھی انلمیٹڈ کی، وہ خدا سے ہی پوری ہونی تھی، اور تم جو ہے اس کو کسی اور طریقے سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو 100% صحیح۔ ایک بالکل ایک سائڈ نوٹ تھا، لیکن میرے ذہن بلکہ فوراً جی یہ سائڈ نوٹ پہ ہی میرے خیال میں ساری ہماری باتیں ایگری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، بہت خوبصورت ایکسپلین کیا ہے، اور یہی میری ڈیفینیشن تھی ایگزیکٹلی کمرشلائزیشن کی، کہ جو انلمیٹڈ کی جو، اور وہ ایک ہی چیز لے سکتے اس کی جگہ انلمیٹڈ پیاس کو بجھانے کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے انلمیٹڈ خدا کی، قرآن اس میں میں کیا دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہے کہ ما جعل اللہ کیا ہے فی کیا تھا قلبین فی جو فی کچھ اس طرح کر کے، یعنی دو 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 ہم نے دل نہیں بنائے، کچھ اس طرح سے شاید اچھا، قرآن۔ تو بس یہیں پہ یہی میرے خیال میں لائن میں ڈرا کرنا چاہ رہا تھا، کہ جو انفینٹی کی جو طلب ہے وہ اگر خدا کی بجائے کوئی اور چیز بن جائے، جو کہ آج کے زمانے میں کمرشلائزیشن بنی ہوئی ہے، ایسا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ وہ چیز ایون بھی ہے، اور اس کو میں کمرشلائزیشن کا نام بھی دے رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ فلانتھروپی کو لے لیں، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک این جی او رن کرتا ہوں، اور ہمارا ظاہر واسطہ پڑتا رہتا ہے ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ، تو اور یہ اتنی بڑی کنٹروورسی ہے کہ یعنی آپ آپ کا بزنس ماڈل ہے کہ آپ نے ڈونیشنز لے کے کیا کرنا ہے کہ اپنی سیلریز پوری کرنی ہے، اور یا کوئی بزنس ہے اب ڈونیشن لینی ہے، اتنا وہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، کار خیر میں آپ نے بھلائی کے لیے کچھ کام کرنے ہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کا ہدف کمرشلزم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے این جی او سے ٹیکسی سے بچ سکتا ہوں، مثال کے طور پہ کیا کیا مجھے اور فائدے ہو سکتے ہیں، میری تو سیلریز لگی ہوئی ہیں، میرے سارے جو چل رہے ہیں ان کی بھی لگی ہوئی ہیں، یہ بھی بزنس ماڈل ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایک بائی اٹ سیلف، چلو ایجوکیشن تو پھر بھی کچھ اس میں بزنس ایکسیپٹیبل تھا، لیکن یہ تو ایک بالکل ہی نوبل ایک وہ ہے نا کال، آپ ہاتھ جب پھیلاتے ڈونیشنز کے لیے، تو ڈونرز کے بھی ظاہر ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ بھی بزنس ہے۔ کیا ہے ایک سٹیپ پیچھے ہے، وہ جو ڈونیشنز ہیں وہ بھی جیسا آپ نے کہا، اشارہ بھی کیا کہ وہ ٹیکس ایگزمپشنز جو مل رہے ہیں، اب پتہ نہیں پاکستان میں کس طرح سے ہے، لیکن کم از کم یو ایس میں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹیکس ایگزمپشن ملتا ہے اگر آپ رجسٹرڈ آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر رہے ہو۔ ایسے ہی ہے، دنیا کا کون سا بلینئر ہے جو کہ فلانتھروپسٹ نہ ہو، ٹھیک، آپ کون اندازہ لگائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہو، لیکن پریکٹیکلی ہم جو آبزرو کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہی ہے، ظاہر ہے جب سوسائٹی کا آبجیکٹو کمرشلزم ہوگا تو پھر یہ سارے ایلیمنٹس آٹومیٹکلی وہ اس طرح سے ایوالو کچھ کرتے جائیں گے۔ اگر آپ انسان کو ڈیفائن اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ ایڈوانس جانور ہے، تو بہت ہی نیچرل یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ مثلا فلانتھروپی میں بھی کمرشلائزیشن ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، تو بالکل یعنی ایوری تھنگ فالز ان، شاید مسئلہ وہیں سے ہے۔ کلوز کرنے سے پہلے
कंप्लीट हो गया, लेट्स ओपन न्यू चैप्टर।